ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا نا، اس میں خانہ کعبہ کے نشانات مٹ چکے تھے، اور اس کے بعد روایات میں یہ ہے کہ جو بھی انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام تشریف لاتے تو حج تو کرتے، لیکن بہرحال خانہ کعبہ وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا کہ اس مقام کا حج کرنا ہے۔ حج کا معنی ہی قصد و ارادہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس مقام پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، اور پھر ناظرین ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر ناظرین ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ، بلکہ 126 نہیں ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، کہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 127 نمبر آیت ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ 127، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس خانہ کعبہ کو پھر تعمیر فرمایا، اور یہ جو حتیم کعبہ ہے نا، یہ بناء ابراہیم، اسی کو بناء ابراہیم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا۔ تو حتیم کعبہ جو ہے یہ اندر تھا، اس بات کو یاد رکھیں، حتیم کعبہ اندر تھا۔ اور پھر جب بنا لیا تو پھر ناظرین یہ بھی کہا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ 128 نمبر آیت، اے ہمارے رب اور کر ہمیں اپنے حضور گردن رکھنے والا، گردن جھکانے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار بنا دے، اور ہمیں ہمارے عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ناظرین اب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، پھر دعا کی۔ دعا کیا کی؟ آیت نمبر 129 سورہ بقرہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب تو ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے، اور انہیں کہ تیری کتاب سکھائے اور پختہ علم سکھائے، انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ دعا فرمائی، اور پھر ایک وقت کے بعد ظاہر ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے، اور کوہ صفا ہی تھا، فرمایا کہ اس پر چڑھ کر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اب اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اعلان فرمائیں۔ تو آپ نے پہاڑ پر چڑھے تو عرض کی کہ مولا یہاں پر تو کوئی انسان نہیں، میری آواز کون سنے گا، میں کن کے درمیان اعلان کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرنا ہمارے حکم کے مطابق تیرا کام ہے، تیری آواز کو روئے زمین کے ذرے ذرے تک پہنچانا یہ تیرا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین اس دنیا میں جتنے انسان تھے ان تک بھی، عالم ارواح میں جو ارواح تھی ان تک بھی آپ کی آواز پہنچائی۔ جواب میں جس نے لبیک کہا وہ حج کے لیے آئے گا، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ حج کے لیے نہیں آئے گا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کے لیے آئے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان میں فرمائے کہ جنہوں نے کئی بار اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں کئی بار لبیک کہا ہو ناظرین. اور پھر اس کے بعد ظاہر کہ حج کا معاملہ ہوا. ظاہر کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے بھی انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام حج فرمایا کرتے تھے، لیکن چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام ملت ابراہیم پر تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے. عبادہ بن صامت کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا فی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ تو فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو زندگی میں اس پر ایک بار حج فرض ہے. فرمایا کہ اگر میں کہتا نا کہ بار بار تو بار بار ہو جاتا. یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام صاحب شریعت بھی ہیں، شارع بھی ہیں. ناظرین و سامعین، تو زندگی میں ایک بار جو صاحب استطاعت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جو پروسیس شروع ہوتا ہے نا حج کا، اس وقت سے لے کر وہاں جانے تک، پھر واپس آنے تک ہر چیز کی استطاعت آپ کے پاس ہو. پھر آپ گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پیچھے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر جائیں کہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے. تو ان تمام چیزوں کی استطاعت ہو، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، تو اس پر حج فرض ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ خاتون پر حج فرض ہے لیکن محرم نہیں ہے تو وہ حج پر نہیں جائے گی جب تک محرم نہ ہو. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات بغیر محرم کے جو ہے وہ مطلب تیار ہوتی ہیں تو محرم کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے خواتین کے لیے. اور مرد حضرات ہیں تو جب بھی صاحب استطاعت ہیں تو ان پر حج کرنا فرض ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث پاک سن لیجئے کہ من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت علی راوی ہیں. فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہوا، سارا سامان اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں گیا، تو فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے.